السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى سورت نمبر 42 کی آیت 19 سے 20 تک اپنی قدرت اور انسانیت کے لیے ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ اپنی قدرت کا مظہر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف و کرم کرنے والے۔ لطیف کہتے ہیں انتہائی درجے کا نرمی کرنے والا، سکونت دینے والا، سہولت فراہم کرنے والا، خیر خواہی اور آسانیاں فراہم کرنے والا، اس کے کثیر معنی۔ اور آپ نے سورہ الکہف کی تلاوت میں دیکھا ہوگا جب سورہ الکہف 15ویں پارے تک پہنچتی ہے تو قرآن کریم کا جب نصف ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کا استعمال ہوا۔ اس سے معنی بھی وہی لطیف کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والے ہیں۔ آگے یرزق من یشاء، اب اللہ کے کرم، اس کی نوازشیں، اس کی آسانیوں کے ساتھ اللہ نے لفظ آگے کا استعمال کیا یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے رزق دیتا۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے نا اپنی ضروریات کی، اور اگر کوئی انسان اپنی ضروریات کی فکر کرتا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔
لیکن ان ضروریات میں پڑھ کے اللہ کو بھلا دینا یہ بری اور غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی یکے بعد دیگرے 2 احادیث لے کے آئے ہیں، 2465 اور 2466۔ 2466 نمبر حدیث ہے جو میں نے خطبہ کے عربی کانٹینٹ کے آخر میں جو پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر، وقت نکال۔ اللہ کو اس بات سے کوئی ممانعت نہیں، کوئی برا نہیں لگتا بندے کا یہ عمل کہ بندہ رزق کے لیے محنت کر رہا ہے، تعلیم کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھنے میں محنت کرتا ہے، کوئی جائز کام کاروبار انسان کرے، اللہ کی بارگاہ میں یہ برا عمل نہیں ہے۔ برا عمل کیا ہے؟ اس کام میں مبتلا ہو کے اللہ کو بلا دیا جائے، اور اللہ اس حدیث میں یہی الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ احادیث کی وہ اقسام جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس میں احکامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یعنی یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن احادیث میں سب سے بلند درجے کی احادیث یہ شمار کی جاتی ہے، انہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے فرمان یا کوئی پسندیدگی کا ایسا عمل جس کو اللہ نے اپنی نبی کو یہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول اپنی زبان اطہر سے اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ یا ابن آدم تفرغ لی عبادت، یا ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ام لا الصدر کا غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو تجھ سے دور کر دوں۔ سب سے بڑی تنگی جو ہے نا وہ دل کی تنگی ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اولادیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور یہ کو میں افسانوی بات نہیں کر رہا، میں نے اور آپ نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کے گھر میں بھی مال و دولت، ہیرے جواہرات، زیورات موجود ہیں، ان کے بینکوں میں بھی بینک بیلنس کیش موجود ہے، ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، مکان بھی ہیں، ایک نہیں کئی مکان ہیں، گھر کے افراد ہیں 4-5، گاڑیاں 8-8 10-10 رکھی ہیں، یعنی فی بندے کے حساب سے 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں، اور ہر 6 مہینے سال بعد گاڑی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اتنی اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں میں سے اکثر تنگ دل کے مالک ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر کوئی مال خرچ کرنا ہے تو بڑا دیکھ کر گن کے خرچ کریں۔ اس کی بڑی مثال یہ رمضان کے موقع پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم اپنے پاس 5000 1000 500 100 50 10 20 والے نوٹوں کی گڈی رکھ لیتے ہیں، تو جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں اس کو 5000 دے دیا، کوئی مانگنے والا آیا اس کو 500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا۔ اب یہ مال کو قطرہ قطرہ کر کے دینے کے متبادل ہے۔ حکم کیا ہے؟ طریقہ رسول کیا ہے؟ سنت عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ اکٹھی کرو، کسی ضرورت مند کو دینی ہے، اس میں کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کا دل اسلام کے ساتھ لگا ہے تو غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے گھر آنا جانا ہے، اس کا ان کی بات سنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے، اللہ اس کا دل بدل سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی کی گردن چھڑانے کے لیے، کسی کو آزاد کروانے کے لیے، کوئی مسافر ہے یا فی سبیل اللہ کا کوئی کام ہے، اس پہ یکمشت رقم لگائی جائے، یہ قطرہ قطرہ کر کے دینا ضرورت مند کی تذلیل ہے۔ اور یہ بھی بڑی بری روایت ایک نکل پڑی ہے کہ ہمیں پتہ ہے فلاں شخص غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے گھر
راشن کی بھی تنگی ہے، بجلی کا بل بھی نہیں دیا جاتا، بچوں کے جائز اخراجات بھی نہیں پورے ہوتے، پورے محلے کا اور علاقے کا دل کیا کرتا ہے، وہ راشن کے پیکج تیار کرتے ہیں، 4,000 5,000 7,000 10,000 وہ پیکج تیار کر کے ٹوکن تقسیم کر دیے، جا کے راشن لے لیں۔ اب ایک شخص کو 2 3 4 جگہ سے راشن اکٹھا ہو گیا، اس کی ضرورت کتنی ہے؟ 1 یا 2 راشن کا بیگ ہے۔ اب اضافی کا وہ کیا کرے؟ اب جب وہ بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں پر دوسری دکان پہ جا کے یا اسی دکان پہ جا کے راشن بیچ کے پیسے لے کے اپنی ضرورت پوری کرنے لگتا ہے، تو یہی زکوٰۃ ادا کرنے والا صاحب مال اس پر تنقید کرتا ہے۔ دیکھو جی، زکوٰۃ کے مال کو وہ بیچتے ہیں، جی ہم نے آٹا دیا، گندم دیا، ہم نے چاول دیے، راشن دیا، لوگ اس کو بیچ دیتے۔ یہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اس کو بھول جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ بھول جانا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے، تمہارے سامنے وہ بندہ مال کسی کو دے دے، تمہارے سامنے بندہ اس مال کی کوئی سواری لے لے، کوئی موٹر سائیکل لے لے، کوئی سائیکل لے لے، کوئی بچے کو کپڑے دلا دے، کوئی بچے کو کھلونا لے دے، تمہارے سامنے اس مال کو اپنی کسی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اب وہ مال تمہارا نہیں رہا، اب وہ کس کا ہے؟ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کا مال ہے، وہ جو مرضی کرے۔ شریعت مطہرہ نے اس دل کی تنگی کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا دلوں کی تنگیوں کو دور کرتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے، جن کو عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، میدان محشر، حساب کتاب کا دن ہے۔ اور ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کوئی لمحہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلے ہم یہ حدیث پڑھتے تھے نا، آج سے 15-20 سال پہلے، جب موبائل موجود تھا، اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا جیسے آج ہے، یعنی نہ ہی موبائل بینکنگ ایپس اتنی لوگوں کو پتہ تھا کہ موبائل میں کوئی پروگرام کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، بندے کا نام اکاؤنٹ نمبر دو تو اس کو بغیر کچھ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے۔ یہی طریقہ تھا، کسی کو چیک دے دو، کیش دے دو، ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا دو، یا اس کے اکاؤنٹ میں جا کے پیسے جمع کرا دو۔ یہی 3-4 زیادہ طریقے چلتے تھے۔ اب آج کے موجودہ دور میں اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے انسانوں کو اللہ نے اتنی ترقی دے دی ہے، انہوں نے ایسے ایسے ذرائع بنا دیے۔ اب یہ بینکنگ ایپس آ گئی ہیں، یہ کیش کے متعلقہ پروگرام، یہ ایپس آ گئی ہیں۔ آپ اس میں پیسے آپ نے رکھے ہیں، آپ بندے کا نام اور اکاؤنٹ نمبر ڈالیں، جتنے پیسے آپ نے بھیجنے ہیں وہ چلے جائیں۔ اب اس صدقے کا صرف آپ کو پتہ اور اللہ کو پتہ، یا اس شخص کو جس کو آپ نے پیسے بھیجے۔ اب ہمارے لیے اللہ کے راستے میں بہترین صدقہ جو ہے، پوشیدہ صدقہ، یہ بہترین صدقہ کرنا بڑا آسان ہے۔ چاہے جائے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، بندے ہائر کریں، وہ فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والوں کو بلائیں، پورا فوٹو سیشن ہو، ویڈیو بنے، لوگوں کے منہ دکھا دکھا کر تصویریں بنائیں، اس سے بہتر اور افضل عمل اللہ نے ہمیں دے دیا کہ لوگوں کی مدد بغیر شور ڈالے، بغیر بتائے کر دو، ضرورت مند کو پیسے مل جائیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں میں سے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کی اجر کیا رکھا ہے؟ یہ جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملنا ہے نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، یہ ان کے پاس ایک پیکج نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں، بلکہ یہ وہ بہترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ
جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈالے. ان کا وایا جہنم جنت کا پیکج نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والوں میں سے. یہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب اور مقبول ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا فائدہ اللہ کے حکم سے کیا بیان کیا؟ اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنے کا، کہ اللہ دل کو غنا سے بھر دے گا. دوسرا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ تیرا فقر دور کر دے گا. کسی دن دیہڑی نہیں لگی، کام نہیں آیا، پیسے نہیں آئے، لیکن پریشانی نہیں ہوگی. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں. اللہ کی توفیق سے روزانہ پیسے کما کے جاتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی بھوک ختم نہیں ہوتی. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ میری جیب میں بھی پیسے ہیں، میرے بٹوے میں بھی پیسے ہیں، میرے بینک میں بھی پیسے ہیں، میری موبائل میں ایپ میں بھی پیسے ہیں، اللہ نے مجھے اپنا گھر بھی دیا ہے، اچھی سواری دی ہے، بیوی بچے ہیں، میں کیوں پریشان پھر رہا ہوں مال کے حوالے سے؟ مجھے ایسی کیا تنگی آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو مجبوری میں پڑھتے ہیں، اور اول تو اکثر لوگ پڑھ ہی نہیں نہ رہے. یہ جمعے کا حال دیکھ لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے سے پہلے اللہ کی رحمت سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جمعے کے حاضرین کی حاضری لگاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، یہ بھی بندہ آ گیا، فلاں بن فلاں آ گیا، فلاں بن فلاں آ گیا، فلاں بن فلاں آ گیا. جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اب اجر کیا ہے؟ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا اجر، اس کے بعد والے کو 1 گائے کی، اس کے بعد والے کو بکرے کی، اس کے بعد والے کو مرغی کی، اس کے بعد والے کو 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، اس کے بعد جو جتنا آئے گا اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اجر بڑھا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ فرض نمازوں کو چھوڑنے کا وبال کیا بن گیا؟ اپنے گھروں میں دفتروں میں نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے. جی دفتر ہے، دفتر کا نظام نہیں چلتا، تالا لگا دیا تو لوگ پریشان ہوں گے، ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، صبح سے شام تک دفتر کھلا رہے تو چلتا ہے، آدھے گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے بند ہو، ہمارا کام بند ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کیسا کام ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ دفتر کی کرسی پہ جا کے ہم بیٹھے ہیں، ابھی جا کے بسم اللہ کا لفظ پڑھا ہے، ہماری روح قبض ہو جائے؟ دکان کے تالے کے اندر چابی لگائی ہے کھولنے کے لیے. میں بدگمانی نہیں کرتا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے، مجھے یہاں پر خوش گمانی اللہ کی توفیق ہے، کیونکہ مومن کا شیوا ہے وہ بدگمان نہیں ہوتا. اللہ کا نام لے کر تالے کے اندر چابی لگائی ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھمایا، تالا کھلا کہ نہیں کھلا، روح جسم سے نکل گئی، اسی وقت بندہ فوت ہو گیا. ایسے واقعات موجود نہیں ہیں. روٹی کھانے لگا، کھانا کھانے لگا بندہ، نوالا بھی منہ میں نہیں گیا، اسی وقت روح قبض ہو گئی. کیا عذر دو گے اس وقت؟ اس دن اگر 1 نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے، کیا عذر دو گے اللہ کے؟ کس لیے چھوڑی؟ اگر چلو کسی وجہ سے چھوٹ گئی، خدا کرتے ہو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آتے ہو نماز پڑھ کے، پھر وہی کام، ثم الذین تحترکون، پھر تم ایسے کاموں میں لگ جاتے ہو. ظاہر ہے کاروبار ہے، اس میں غلط بیانیاں بھی ہوتی ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اونچی نیچی ہوتی ہے. کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گاہک سے آرڈر لینے کے لیے کوئی 19 20 18 20 نہیں کیا. اب تو لوگ 15 20 کرنے میں بھی باز نہیں آتے. ہمارے یہ اللہ معاف کرے بتاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے. کاروباری معاملات میں اتنی برائیاں چل رہی ہیں، آج کی نہیں بڑی پرانی ہیں، دکھایا کچھ دیا کچھ. یہ خدمات کے شعبے میں بات کچھ کرتے ہیں، آگے معاملات کچھ ہوتے ہیں، اور جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو جس کا پولیس کا معاملہ ہے، کوئی دفتر کا معاملہ ہے، کوئی بینک کا، اگلے افسر کو گالیاں نکالتے ہیں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے. وہ بڑا بدبخت ہے، بڑا خبیث ہے جی، وہ اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کا بندہ ہے. کیا تجھے نہیں پتہ تھا کہ کام کس طرح کا ہونا ہے؟
پہلے نہیں بتا سکتے تھے کہ اس میں اتنی ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں یہ کام ہونے کی اور نہ ہونے کی؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم ظہر ادا کرتے ہو، پھر تم آگ سے بچ جاتے ہو، پھر اسی طرح نافرمانیوں میں جہنم میں لے جانے والے کاموں میں چلے جاتے ہو، پھر اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وتر کو رات کی آخری نماز بنانا۔ مقصد کیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرو، اگر وتر مؤخر کیا ہے وتر ادا کرو۔ وتر پڑھنا کیا ہے؟ وتر میں دعائیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ یہ دعا کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے کلمات ہیں، اللہ کی کبریائی عظمت بیان کرنے کے الفاظ ہیں، ساری کی ساری اللہ کی توحید، قدرت، اس کی نوازشوں، اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہے جو بندے پر ہے، اور آخر میں اللہ سے معافی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ کر سو جاؤ تاکہ تمہارا وہ سونا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت والا ہو جائے، مغفرت والا ہو جائے۔ لیکن ہمارے حالات زندگی اس کے بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کی عبادت کو معمولی سمجھا، اللہ نے ہمارے معاملات کو خراب کر دیا۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغُلًا، اگر میرے بندے تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، میری عبادت کو معمولی جانا، میرے لیے وقت نکالنا تجھے معیوب لگا، حقیر لگا، اتنی اہمیت نہیں دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اسلام اچھی باتیں کرتا ہے لیکن انسانیت کی خدمت کرنا بھی بڑی ضروری ہے، ہم اگر نماز نہیں بھی پڑھتے حقوق اللہ نے فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے کتنے بدبخت ہیں ہم لوگ، اپنی مطلب کی آیات اور ان کے مفہوم ہمیں زبانی یاد ہے۔ دیکھیں جی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے، یہ ہر بندے کو زبانی یاد ہے، جس مرضی سے پوچھ لو ہر بندے کو پتہ ہے، اور جو بے نمازی ہے نا اس کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ وہ دیکھو جی ہماری کوتاہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا، آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یہ آج کل فتنہ اٹھا ہوا نا نیا، اپنا چھوڑو مت کسی کو چھیڑو مت، کہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میاں فی المیاں 100 آؤٹ آف 100 100% ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو نہ تنگ کریں۔ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کرتا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بدبخت ذلیل لعنتی صحابہ پر اپنی زبان درازیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ جی وہ بھی تو انسان ہے نا، ان سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کے انسان کی خطا کا تذکرہ کرنا کون سی بری بات ہے؟ یہ معاشرے کا فتنہ ہے، اس فتنے نے مسلمانوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ آج نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، کیوں؟ جن لوگوں سے ہم تک نماز پہنچی تھی ان لوگوں کی قدر کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے ہر بندے کے ہیں لیکن عملی محبت کسی کی بھی نہیں ہے۔ میری بات بڑی جگہ میں یہ کی ہے، لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے، ہمیں یہ لفظ تو کہنے آتے ہیں نا، میں صدقے یا رسول اللہ، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کو ٹوٹے پھوٹے شعر آتے ہیں اور کئیوں کو زبانی آتے ہیں، لیکن کیا میں نے اور آپ نے اپنا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنایا ہے؟ کیا میری اور آپ کی سر کی حجامت، چہرے پر داڑھی، لباس کا ٹخنوں سے اوپر ہونا،
کیا ہم نے اس لباس کو زندگی کا حصہ بنایا؟ کیسی محبت ہے تمہاری؟ میں فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر کے واقعات کو پڑھا تھا، اس میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا۔ صلح حدیبیہ میں معاہدے میں پہلی شک یہ تھی کفار کی طرف سے، ہمارا آپ کا کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے کافر ہو کے آپ کے دین کو چھوڑ کر، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ صحابہ پریشان، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس کا دوسرا حصہ، اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے مسلمان ہو کے آتا ہے مدینہ میں، آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ وہ ذہن مانتا ہے اس بات کو؟ ایک بندہ اپنی جان کے دشمنوں سے نکل کے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی امان میں آئے اور اللہ کے رسول کے جاؤ تم واپس چلے جاؤ۔ صحابہ نے بڑا پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ اب فرمایا خاموش ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر مکے کے ایک بہت بڑے سردار تھے، اور وہ سردار تھا، مکے والوں نے جب بھی کوئی سیٹلمنٹ کرنی ہوتی تھی نا، یہ ان معززین میں سے ایک تھے جنہیں وہ بھیجتے تھے۔ لوگوں کو پتہ تھا اب سہیل آئے ہیں، اب معاملہ لڑائی کا نہیں ہوگا، اب صلح کا ہوگا، کوئی معاہدہ ہوگا۔ ان کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام قبول کر کے آئے، ادھر ہی آ گئے حدیبیہ کے مقام۔ تو سہیل نے کہا کیا محمد، میں اس معاہدے پر سائن نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اور آپ کی بات ہو گئی ہے، ہمارا کوئی بندہ آئے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں گے، آپ ابو جندل کو واپس بھیجیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس پر معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ ابو جندل نے بھی یہی عرض کیا، اللہ کے رسول ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری آپ کی بات ہوگی، اگر آپ نے نہیں مانا ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیے نا، جو نبی یہ فرما رہا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں؟ ہم جیسے بدبختوں سے بڑا بد عہد ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنے عہد آج کے مسلمان توڑتا ہے نا، کافر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اگر تمہاری طرح مسلمان ہونا ہے ہم عیسائی اچھے ہیں، ہم یہودی اچھے ہیں۔ کیوں؟ عیسائی اور یہودی ہم سے زیادہ عہدوں کا پیمان کر رہے ہیں، اخلاقی برائیاں اپنی جگہ، ان کی کمٹمنٹس ہم سے کچھ بہتر ہی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا کہ آپ واپس چلے گئے، وہ واپس چلے گئے۔ اسی اسنا میں ابو بصیر بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی واپس آئے۔ یہ معاہدہ پورا ہو گیا۔ معاہدے کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے۔ طے یہ پایا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے عمرے کے لیے، 3 دن قیام کریں گے، میانوں میں تلوار رکھ کے آئیں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور عمرہ کر کے واپس مدینہ چلے جائیں، مان کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، ابو بصیر آئے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ مکہ سے آئے گا ہم اس کو واپس کر دیں۔ اب کتنی بڑی قربانی ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر واپس گیا تو اس کو شہید کر دیا جائے گا، یا کم از کم ایسی اذیت ناک سزا دی جائے گی کہ وہ دعا مانگے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کیا اس سے پہلے مکے میں ہم نے احوال پڑھے سنے نہیں ہیں؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، عمار بن یاسر کے والدین کے ساتھ کیا ہوا، دیگر غلاموں کے ساتھ اور کمزور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے وہ سختی کے ساتھ پیش آتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ یہ درس دیا ہے لوگوں کو کہ چاہے تمہیں بظاہر کوئی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں پر تمہاری کمٹمنٹ ہے، عہد ہے، وعدہ ہے، اس کو پورا کرو۔ اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، جو زبان سے کہتا ہے میں سنی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں،
میں اہل تشیع کہتے پھرو، جو مرضی لیبل لگا لو. یہ گاڑیاں نا موٹر سائیکلیں ہمارے پاس، جس طرح کا مرضی سٹیکر لگا لو اس کے اوپر، قرآن کی آیت لگا لو، کسی فلم کا ڈائلاگ لگا لو، کسی اچھے بندے کی بات لگا لو، کسی ایکٹر کریکٹر کا نام لکھ لو، کون پوچھنے والا ہے؟ ہمارے ایمان کی حیثیت اس گاڑی سے زیادہ نہیں ہے اگر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر بدعہدی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایک سواری ملی ہے، ہم اس کو چلا رہے ہیں، بس جو مرضی لگاتے رہو لے کر، لیکن اس سواری نے ہمیں بچانا نہیں ہے. کیوں؟ ایمان اس کی قدر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو فضول کاموں میں الجھا دیں گے. لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، واٹر فلٹر لگا رہے ہیں، نہیں لگاتے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ پہلے 25-30 سال پہلے واٹر فلٹر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی سنا ہی نہیں تھا کہیں پہ فلٹر لگا ہے. گھروں میں پانی آتا تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ بور کروا لیتے تھے. اب یہ 20-25 سال سے نیا رواج نکلا ہے، فلاں جگہ فلٹر لگا دو، بہترین پلانٹ لگا دو، مسجد بنا دو، مسجد میں پتھر لگا دو، اور جو مرضی کام کرتے پھرو. کھلی چھٹی مل گئی ہے، جو مرضی کرو. مسجد بنائیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، جو کر رہے ہو وہ تمہیں اجازت ہے، وہ کرتے رہو. نہیں، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کو انعام کیا ملے گا؟ ایک جنت نہیں ملے گی، اس کو 2 اعزاز ملیں گے. اللہ کے سامنے جس کو کھڑے ہونے کا خوف ہے نا کہ میں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، یہ وہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں اعزاز ہے، اس کو فائدہ ہے ان چیزوں کا. ایسا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق التمر. ایک وقت ایسا آئے گا حلال کمانے والے کے پاس مال تھوڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا، بڑے بڑے غریب صحابہ کرام بھی تھے. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے. حلال کمائی، اور اس حلال کمائی میں خلوص، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے وقت نکال کے تمام رشتوں کو، تعلقات کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی نیت جو ہے نا، یہی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں فائدہ دیتی ہے. اگر ایسا معاملہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فضول کاموں میں الجھا دے گا. بڑے بڑی کمائیاں کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں گدھے کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، منہ دھویا، ہاتھ دھویا، بچوں کو اسکول چھوڑا، کالج چھوڑا، کام پر چلے گئے. وہ کولو کا بیل باندھ گیا ہے، فیکٹری میں، دفتر میں، دکان میں، شام تک چل رہا ہے، چل سو چل، چل سو چل. جیسے کولو کے بیل کو آنکھوں میں وہ پٹی باندھ دیتے ہیں، کس لیے باندھتے ہیں؟ اس کو کولو کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ اس کولو کا گول چکر لگاتا ہے. اس پٹی اس لیے باندھتے ہیں اس کو پتہ نہ چلے میں ایک ہی جگہ پر. ہمارے سامنے دنیا کی ایسی پٹی بن گئی ہے جو ہمیں اللہ کے لیے وقت نہیں نکالنے دیتی. ہمیں لگتا ہے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، دن لگا دیا، راتوں کو جاگ کے پیسہ لگا دیا، محنت لگا دی، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ 0/0. کچھ حاصل نہیں ہے. کیوں؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ختم ہو رہی ہے اہمیت. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. اگر تو اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے فضول کاموں میں اجھا دے گا اور تیری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی. اس سے پہلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. جس بندے کی فکر، پریشانی، تکلیف، راتوں کی بے چینی، دنوں کی بے قراری آخرت بن گئی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دے.
وجمع لہو شملہ وآتتہ الدنیا فہی راغمہ، اللہ اس کے سارے کام اکٹھے کر دے، ساری الجھنیں، پریشانیاں، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، صحت کی پریشانی، اللہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان کر دے، اور دنیا اس کے لیے اس طرح آسان کر دیں گے جس طرح کوئی تابع دار غلام ہوتا ہے، عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں لے آئیں گے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جس بندے کی فکر پریشانی دنیا ہے، میں نے مال نہیں کمایا، میں نے گھر نہیں بنایا، میں 40-45 کا ہو گیا ہوں، آج تک میں گاڑی نہیں لے سکا، اپنے بچوں کے لیے رہائش نہیں بنا سکا، اتنے پیسے نہیں اکٹھے کر سکا کہ کل کلام میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہ اس پریشانی میں ہی دن رات ذلیل ہو رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، پہلا نقصان اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان ہمیشہ بھوک رکھیں گے۔ میں نے آپ کو آگے مثال دی ہے، ایسے لوگ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں، بلکہ شاید زیادہ ہوں ہم سے، جو روزانہ کی بنیاد پہ کاروبار کر کے مال کما کے جاتے ہیں، جن کے گھر کے کچن اور دفتر کی چائے پانی کا خرچہ ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی حالات کا کیا بنے گا، کدھر جائیں گے۔ یہ وہ بیماری ہے جو زبان سے یہ کلمات نکالتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی حالات کیا بنیں گے۔ دنیا کی محبت اس قدر آ گئی ہے، اس قدر پھنس گئے ہیں دنیا میں، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اللہ نے آنکھوں کے سامنے بھوک ہی ڈال دی ہے، مال بھی آتا ہے، اولاد بھی پڑھ رہی ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، لیکن جی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا تیرا؟ دنیا میں تو آیا تھا بے لباس، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ کپڑے پہن سکتا تھا، دنیا سے تو نے جانا ہے بے لباس، نہ اپنے آپ کو صاف کر سکے گا، نہ اپنے آپ کو کفن دے سکے گا، نہ یہ آج تک کسی مردے نے کہا ہے کہ مجھے فلاں بندہ غسل دے اور فلاں بندہ میرے غسل والی جگہ سے باہر چلا جائے۔ کسی عیسائی کو بلا کے بھی مردے کو غسل دے دو گے نا، وہ کبھی نہیں مردہ کہنے لگا اس کو پیچھے کر دو، یہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا۔ کیوں؟ یہ انسان کی بے بسی ہے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ اس حقیقت سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم ڈر جاؤ، اپنی موت کو یاد رکھو، ہر دن کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو موت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کسی نے کہا جی کہ میں یہ اتنی دیر زندہ رہوں گا، کسی نے کہا جی کہ میں کل تک ایک نماز تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرا اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کرو۔ یا جمعہ پڑھنے آیا، ہو سکتا ہے ہمارا آخری جمعہ ہو، اس نیت سے آؤ اللہ یہ عمل تیرے لیے کرنے آیا ہوں، تیرے لیے وقت نکال کے آیا ہوں، تیری رضا کے لیے آیا ہوں، اللہ اس عمل کو قبول کر کے میرا خاتمہ بالخیر کر۔ یہ دعا جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار، کبھی اس دعا کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ؟ کبھی سیکھا ہے؟ اے اللہ دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں، حسنات ہیں، خیریں ہیں، اللہ مجھے عطا کر دے۔ جب تک دنیا میں رہوں اس حالت میں رہوں کہ تجھے راضی کرنے کے لیے کام کروں، میرے دن رات تجھے راضی کرنے میں گزرے، تیری نافرمانی سے بچتے ہوئے گزرے، اور اللہ آخرت کی جتنی حسنات ہیں، جتنی خیریں ہیں، وہ عطا کر دے۔ پہلی خیر کیا ہے؟ موت اس حالت میں آئے کہ انسان ایمان کی حالت میں، شیطان کے سکنجے سے بچ جائے۔ یہ شیطان اتنا خطرناک ہے، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، احمد بن حنبل کا آخری وقت تھا۔ احمد بن حنبل کوئی عام بندے نہیں ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے امام، محدثین کے امام، تقوی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی لا الہ الا اللہ پڑھے، ابا جی چپ، لا لا، انکار انکار، غشی طاری ہو گئی، پریشان ہو گئی، شاید جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آئی،
تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، موت کا وقت مجھے لگا قریب آپ کا، نزع کی کیفیت قریب آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں پڑھا کہ اس وقت میرے پاس شیطان آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ اے احمد ابن حنبل، تو نے بڑی اللہ کی نیکیاں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی، بڑا نیک، بڑا متقی ہے، آج دیکھ لے تجھے تیری نیکیوں کا صلہ مل گیا، تیری نیکیاں تجھے آج دنیا میں مشہور کر رہی ہیں، تو دنیا سے جا رہا ہے، تیرا بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں میں اس وقت لا کہہ رہا تھا کہ وہ بدبخت میری زبان سے یہ نکلوانا چاہتا تھا کہ دنیا میں میری نیکی مجھے بچائے گی، آخرت میں میرے اعمال مجھے بچائیں گے۔ مجھے بچانے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ موت اگر آ گئی تو اس وقت شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا؟ ہم تو موت سے اس طرح ڈرتے ہیں اس طرح یہودی ڈرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا نہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ کے زیادہ محبوب ہو تو موت کی تمنا تو کرو ایک دفعہ۔ آیت نمبر 94 کے بعد یہ مضمون اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ فرمایا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ، یہ تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچی نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا مقصد مال کمانا ہے، جائیدادیں بنانا ہے، لوگوں کے اثاثوں کو کیپچر کرنا ہے۔ ہمارا بھی بڑی معذرت کے ساتھ یہی مقصد ہے۔ ہم لوگ بھی دن رات مال میں دوڑ رہے ہیں۔ کوئی سیلری والا ہے نا، تنخواہ دار، وہ بھی کہتا ہے کہ کسی طرح میری تنخواہ بڑھ جائے۔ کوئی کاروباری ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں کوئی ایسی اسکیم لڑے کہ میرا منافع 200-300 گنا ہو جائے۔ ہر بندہ یہی معاملات میں لگا۔ تو خدا را یہ آپ سے التماس ہے، میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کر کے یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں، باقی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا، اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بیان کر دو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، آخرت میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ اب کسی پر کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ میں بڑا معصوم تھا، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، میں بڑا سادہ بندہ تھا، مجھے وقت نہیں ملتا تھا، یہ کوئی عذر کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی روزانہ کی بنیادی زندگی میں یہ چیز شامل کریں، ہر عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اذان سنے، سارے کام چھوڑ دیں، نکلیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایسی نیکی کریں، کوئی ایسا صدقہ کریں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان مخفی ہو، کوئی نہیں جانتا ہو، اور نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو سب سے پہلے اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ والضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اے اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، اور ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا، اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ تمام ضروریات اور حاجات قبول و منظور فرما، اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے ہمارے پاس، تیرے گھر کے علاوہ کسی گھر میں سکون نہیں ملتا، اللہ ہماری زندگیوں سے بے سکونیوں کو ختم کر دے، اللہ ہماری زندگیوں سے بے چینیوں کو ختم کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو دنیا کی محبت سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کے مال کی محبت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، پرسوں پیرس روڈ پہ جامع مسجد محمدی پورا نگر میں فضائل صحابہ و عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، جماعت کے معروف عالم دین سیف اللہ محمدی صاحب تشریف لا رہے ہیں حیدرآباد سے، تو وقت نہ گالیے گا، عشاء کے بعد پروگرام ہے، اس میں لازمی شرکت کیجیے۔